تاکہ مطلب مسئلہ ختم ہو جائے نا, کلیئرٹی آ جائے, قصہ ختم ہو جائے. خواہ ہم بھی میڈیا والے بھی پھنسے ہیں, سیاستدان بھی پھنسے ہیں, روز کی وہی ایک خط و کتابت ہوتی ہے اس کے حوالے سے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا سیاست کی طرف آئیں. گورنمنٹ کو پی ٹی آئی نے یہ انٹیمیشن دی تھی, اور گورنمنٹ کو تو ٹیکنیکلی نہیں, اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کو, کہ بھئی ہم نے استعفے دے دیے ہیں کمیٹیوں سے اور ہم بھئی سسٹم سے باہر جا رہے ہیں. اب ایک طرف آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی آپ نظر ثانی کریں, ذرا دیکھیں بھالیں, واپس آ جائیں, اور دوسری طرف سے ان کو یہ پیغام ملا ہے کہ بھئی صرف واپس ہی نہیں کرو گے تم لوگ, گاڑیاں اور ڈرائیور چابیوں سمیت واپس دو اور نکلو باہر. تو یہ اب آپ لوگوں کو ان کو واپس بلانے کی کیوں سوچ گئی, مطلب کیوں اتنا وہ تھا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس, کیونکہ مذاکرات جو ہونے تھے وہ مذاکرات تو ہو نہیں سکے, جب ہوئے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے آپ پہ الزام لگایا کہ بھئی ہماری ملاقات بھی نہیں کرا سکتے تاکہ ہم اپنے لیڈر سے کوئی اس پہ ملاقات ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ اس ملاقات سے جو کل غالباً ہوئی ہے, اس سے پہلے سب کی ملاقات ہوگی جو وہاں پہ پریزنٹ تھا. ایک دن ایسا تھا جس دن پتہ نہیں سورج وہ کہتے ہیں کہاں سے نکلا, سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم سارے مشرق سے نکلا کہ مغرب سے نکلا, لیکن سب کی ملاقات ہو گئی, یہ تو نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کل بھی جو ملاقات ہوئی, بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی اور ایک آدھ اور ان کے وکیل ہیں ان کی ملاقات ہوئی, پارٹی کے چیئرمین مل لیا, ایک اور وکیل نے مل لیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے پہ نظر ثانی اس لیے کیونکہ دیکھیں ہاؤس جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور ان کو ساتھ ہی مل کے چلنا ہوتا ہے. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ان کی ایک میننگ فل انپٹ ہے قانون سازی کے اوپر, لیجسلیشن کے اوپر, یا جو دیگر معاملات ہیں کمیٹیز کے اندر, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, دیگر سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اس میں ان کو آنا چاہیے. کیونکہ اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت اگر کوئی بل لے کے آتی ہے, یا کیونکہ یہ خالی حکومت کے بل نہیں ہوتے, پرائیویٹ ممبرز کے بھی ہوتے ہیں, اپوزیشن سے بھی کئی ممبرز کے ہیں, تو آپ کی کیا ویلیو ایڈیشن کیا ہے, آپ کمیٹیز میں نہیں بیٹھ رہے, پھر تو اس پارلیمنٹ میں بھی نہ بیٹھیں. پارلیمنٹ میں تو پہلے دن پہ ایسا ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں شفا صاحبہ کہ جب یہ 47 کا نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے یہ 47 کا پارلیمان ہے, تو پھر اس پارلیمان میں روز اول سے حلف ہی نہیں لینا چاہیے تھا. ان لوگوں نے حلف لیے, حلف لینے کے بعد لیجیٹیمائز کیا, کمیٹیز میں آئے, اب گاڑیاں, تمام ٹی اے ڈی اے, تمام تنخواہیں, تمام تر جو ہے وہ واؤچرز, تمام تر ٹرپس, یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں. لیکن اب کمیٹیز میں بیٹھنا, کام کرنے کی بات آئے تو بالکل سیلاب پہ بات ہونی ہے, ایم این ایز بھی ان کے مجموعی طور پر آگے آنے والے وقتوں میں استعفے دے سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا, ایک دفعہ یہ غلطی کر چکے ہیں اور آپ نے دیکھا اس غلطی کا خمیازہ بھی بھگتا. نہیں لیکن اس وقت ان کی حکومتیں تھیں, اب حکومت نہیں ہے, دے ہیو ٹیکنیکلی نتھنگ. پھر سینٹ سے بھی دیں, پھر ظاہری بات ہے کے پی اسمبلی سے بھی دیں, پھر دیگر جگہوں سے, پنجاب اسمبلی سے بھی دیں. خالی نیشنل اسمبلی کو کیوں آگے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں سینٹ میں, علی ظفر صاحب کی منطق یہ تھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, انہوں نے کہا کیونکہ سینٹ میں 47 اور 45 کا جھگڑا نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کمیٹیز میں رکیں گے. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں نا کہ جو بیسز ہے اب پرنسپل, لیکن آپ لوگ منظور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پنجاب کی جتنی بھی سیٹیں ہیں سینٹ کی وہ کدھر سے آئی ہیں؟ وہ پنجاب اسمبلی کے ممبران نے ووٹیں دی ہیں نا, تو پھر جا کے سینیٹر پنجاب سے بنے ہیں. بلوچستان میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے, سندھ والی بھی اسی طرح ہی ہوا ہے, کے پی بھی اسی طرح, ابھی ٹو لیٹ obviously, تازہ ریسنٹلی وہ ہوا. تو یہ آرگیومنٹ تو میں سمجھتا ہوں کمپلیٹلی فلاڈ ہے. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, منظور کر رہے ہیں ان کی کمیٹیوں کے استعفے؟ دیکھیں میرے خیال سے اسپیکر صاحب ان کے استعفے منظور نہیں کریں گے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے, ہفتے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیا یہ واقعتاً چابیاں بھی واپس کریں گے, گاڑیاں بھی واپس کریں گے, مراد بھی نہیں لیں گے یا نہیں. اگر وہ دے ہی رہے ہیں استعفیٰ تو پھر منظور کر لیں, اگر وہ نہیں مان رہے, آپ لوگوں کی بات نہیں سن رہے کہ دیکھیں ہاؤس کا چلنا, کیونکہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اسپیکر صاحب نے اسی لیے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ نظر ثانی کریں, کیونکہ ہاؤس کے بھی معاملات اسپیکر صاحب نے چلانے ہیں. اور ہاؤس کے معاملات یہ ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں کسی کو کوئی پریفرنس نہیں ملتی. اف اینی تھنگ دونوں کو ایکوالٹی کی نظر سے. اور اگر پی ٹی آئی اس ہاؤس میں نہ ہو تو وہ ہاؤس چلے گا تو صحیح, ہاؤس تو چلے گا. پی ٹی آئی کے علاوہ بھی تو پھر ٹینشن کیا ہے گورنمنٹ کی, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. ٹینشن نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی انپٹ دیں, آپ حکومت کے اوپر تنقید بھی کریں, آپ کوئی تنقید برائے تنقید نہ کریں, تنقید برائے اصلاح یا کوئی مثبت آپ کی تجاویز ہیں تو وہ دیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں انپٹ کوئی نہیں آ رہی, قانون سازی میں کوئی نہیں آ رہی. کمیٹیز میں بھی اچھی, جو میں نے خود کمیٹیز میں جاتا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی, تو ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان کے کئی, مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں. علی محمد صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا جو ہے وہ انپٹ ان کا آتا ہے, دیگر لوگوں کا بڑا انپٹ آتا ہے, ان کی جو کمیٹی کے اراکین ہیں سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی.
بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے. ناظرین, بڑی اہم خبر دی ہے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹیوں سے استعفوں کا معاملہ ہے اس میں وہ ان کے استعفے منظور نہیں کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرتی جو دائر پٹیشنیں ہیں ان کو بھی ٹیک اپ ہو جانا چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ ڈسکشن یا یہ ڈیبیٹ جو ہے اس کو لے ٹو ریسٹ کیا جا سکے. مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا, کیا صورتحال رہی وہاں پر, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ایک پروگرام میں ذکر ہوگا گزشتہ شب کوئٹہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا, جس میں سریاب روڈ پر شہوانی اسٹیڈیم کے باہر ایک خودکش دھماکہ ہوا اور اب ہلاکتوں کی تعداد 17 سے زائد ہو چکی ہے جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما محمود خان اچکزئی سردار عطا اللہ مینگل کی چوتھی برسی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ اسٹیڈیم سے ایک قافلے کی شکل میں سریاب روڈ کی جانب روانہ ہوئے اور اسی دوران ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری موٹر سائیکل کو قافلے کے قریب دھماکے سے اڑایا. اور اس واقعے کی اب مزید تفصیلیں کیا ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بی این پی مینگل کے سینئر رہنما ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم ساجد صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ ترین صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ چونکہ جائے وقوع پر اس وقت موجود تھے, آپ بھی ریلی میں شامل تھے, تو آپ نے وہاں پر کیا ہوتا دیکھا؟ جی, اس طرح تھا کہ کل ہمارے جلسہ جو ہے وہ ختم ہوا, اختتام پذیر ہوا, تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جو جتنے مہمان آئے تھے قائدین تھے اس کو نکال کے پھر باقی کراؤڈ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ نکالا جائے. تو لیکن جب جلسہ آپ کو پتہ ہے اختتام پذیر ہوتا ہے تو ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ یہ رات ہو چکی, کوئی 9:05-7 اس وقت یہ دھماکہ ہوا. تو مین گیٹ کے ساتھ ہی جو پارٹی قائدین جو سردار اختر جان مینگل صاحب, محمد خان اچکزئی صاحب یہ روانہ ہوئے تو باقی اسی لائن میں تھے. میں بھی 4-5ویں گاڑی میں تھا کہ یہ دھماکہ ہوا اور دھماکہ اس وقت تو دعا اڑ رہی تھی, ساری ایک شعلہ اٹھ گیا, آس پاس کی جتنی بھی گاڑیاں تھیں وہ تباہ ہو گئی. اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا. جب کوبا پہ گاڑی سے اتر آئے دیکھا تو لاشیں تھی, لوگ زخمی حالت میں تھے. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک باڈی جو فزیکلی جو ایک ہیڈ جو اس کا پڑا تھا کہتے ہیں خودکش ہے, ہمیں تو نظر نہیں ہو رہا تھا. اور باقی باڈیز کے دوسرے اعضاء جو ہے پیر وغیرہ اس کے نظر آ رہے تھے. ہر طرف خون تھا. ٹھیک ہے. اور اسی دوران پھر ہم نے اپنے ساتھیوں کو پہلے اپنی گاڑی میں جو زخمیوں کو جو شدید تھے اس کو بھجواتے رہے. اور تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک موٹر سائیکل جو آدھی جلی ہوئی تھی اور یہ سر پڑ تھے. اچھا ساجد صاحب, آج ہم حمزہ شفقات جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ہیں ان کا بیان سن رہے تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو تھریٹ الرٹ جاری کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہاں پر اس مقام پر یا اس دن کے حوالے سے خطرہ ہو سکتا ہے, آپ لوگ جلسہ نہ کریں یا اس کو مؤخر کر دیں. تو آگے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے ضد کی اور آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ جلسہ کرنے دیں اور یہ جو تقریب ہے اس کا انعقاد کرنے دیں, اور پھر یہ دھماکہ ہوا. تو کیا واقعی آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا تھریٹ الرٹ کوئی ایشو ہوا تھا گورنمنٹ کی جانب سے یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. ہم نے تو 20 دن قبل, جب کیونکہ برسی کا تو ایگزیکٹ دن کا پتہ تھا اور ہم نے اپلیکیشن پارٹی کی طرف سے دی گئی تھی کہ NOC وہ دیتے ہیں گورنمنٹ جس طرح طریقہ کار ہے. تو وہ تھریٹ تو ہمیشہ جب بھی دیکھیے کہ تھریٹ ہے, TTP کی طرف سے تھریٹ ہے اور پتہ نہیں داعش کی طرف سے تھریٹ ہے, یہ تو ایک روٹین کی باتیں ہیں کہ